دجال اس وقت کہاں ہے؟ دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے ابھی بھی رابطے میں ہیں؟ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے؟ اور آج گوگل میپ پر یہ جزیرہ دکھائی بھی کیوں نہیں دیتا؟ اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم ایسی وجوہات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے بھی مالا مال ہوگا۔ وہ اس دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایات کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بن قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیمداری پہلے نصرانی آدمی تھا، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا کہ تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے مطابق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیمداری نے فرمایا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی پر سوار تھے جس پر سمندر پر سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لہب اور جذام کے 30 آدمی اور بھی تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک سمندر میں تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور پھر چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک جنس نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اسے کہا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں، اور اس گرجے میں چلو، ایک شخص ہے جس کو تمہارا بہت انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس جزیرے پر پہنچے کہ ہم نے ایک بڑا قوی شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے کہا، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ چل ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا، لسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، بحر کبریہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، دگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ اور کیا اس بستی والے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب پا چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ جگہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق کے سمندر میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، حضرت تمیمداری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس واقعہ میں بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہ بحیرہ عرب میں موجود سترا نامی جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام پر ہے۔ یہ جزیرہ سترا ملک یعنی یمن کا حصہ ہے اور 400 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود
چرند پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب ٹری بھی اسی علاقے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا ارک نکلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوف موجود ہے، جو کہ 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطی میں کہیں بھی موجود نہیں۔ جیسا کہ احادیث میں ذکر موجود ہے، دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے مشرق وسطی کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ یہ برمودا ٹرائی اینگل میں پیرانارمل یعنی جنوں اور بھوتوں کے متعلق واقعات پیش آتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زائد غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری ریسرچر داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کی تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنا رکھا ہے جو تکون کی شکل میں موجود ہے۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک اور مشہور دعویٰ عثمانی مصری رئیس کا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا، اور اگر اس نقشے کو ہم دیکھیں تو اس پر پر اسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو کہ آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جس کو لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف کاسان بلکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایات دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز بھی اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس کے گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ ایک اور ریسرچر کے مطابق وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل کی وہ تکون ہے کیونکہ برمودا ٹرائی اینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے۔ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ پر اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکہ کے بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر اوقیانوس کے غیر آباد اور ویران جگہوں پر ہی رہتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ اپنے خروج کی تمام تر تدبیریں کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال کو ان جزیروں میں سے نکال کر انسانی آبادیوں کی طرف لے آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگا۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔